بحر اوقیانوس میں لاپتہ آبدوز میں موجود سیاحوں کی ہلاکت کا اعلان امریکی کوسٹ گارڈ اور آبدوز کمپنی اوشین گیٹ نے تصدیق کر دی. کہا مسافروں کو کھونے پر بہت افسوس ہے. بدقسمت آبدوز میں پاکستانی تاجر شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا سلیمان سمیت 5 سیاح سوار تھے. یہ لوگ 111 سال پہلے ڈوبنے والے ٹائٹینک کے ملبے کا دیکھنے کے لیے سمندر کی تہہ میں گئے تھے. امریکی حکام کے مطابق سیاحتی آبدوز میں دھماکہ ہوا یا نہیں یہ کہنا قبل از وقت ہے. دفتر خارجہ نے داؤد فیملی سمیت دیگر مسافروں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کی. فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کے لیے حکم امتناع کی درخواست مسترد. سپریم کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. وزیر اعظم، وزارت دفاع و داخلہ، چاروں صوبوں اور چیئرمین پی ٹی آئی سمیت فریقین کو نوٹسز جاری. 9 مئی کے واقعات کے بعد زیر حراست خواتین سمیت تمام افراد کی تفصیلات آج جمع کرانے کا حکم. دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل بولے کسی مقدمے میں آرمی ایکٹ کا حوالہ نہیں. فوجی قیادت نے فیصلہ دیا کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. ایک کرنل ٹرائل میں کیا الگ فیصلہ دے گا؟ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے کہا آفیشل میٹنگ تھی، جاسوسی ہو رہی ہے، ٹیلی فون گفتگو نگراں کی جا رہی ہے، ویڈیوز بن رہی ہیں. آئین نے جو پرائیویسی کا حق دیا ہے وہ بھی محفوظ نہیں. سماعت آج پھر ہوگی. اس بینچ کو بینچ ہی نہیں مانتا. جسٹس فائز عیسیٰ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ ہونے تک کسی بھی بینچ کا حصہ بننے سے انکار. جسٹس طارق وصول نے بھی حمایت کر دی. فوجی عدالت میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواست سننے والا کوئی 9 رکنی بینچ ٹوٹ گیا. جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا ایکٹ کو بل کی سطح پر ہی روک دیا گیا. ایک سرکولر سے آرڈر نظر انداز کرنے کا کہا گیا. میرا نوٹ بھی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا. میرے دوست بتائیں یہ کس قسم کا بینچ تھا؟ ایک کمیشن کا سربراہ بنایا گیا، اسے بھی کام سے روک دیا گیا. کاز لسٹ میں نام دیکھ کر تعجب ہوا. آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا پابند ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف سمیت گلوبل فائنینسنگ سمٹ میں شریک سربراہان کے اعزاز میں عشائیہ. فرانسیسی صدر اور خاتون اول نے وزیر اعظم کا استقبال کیا. گول میں سمٹ سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا پاکستان میں سیلاب سے 33 لاکھ افراد متاثر ہوئے. یو این سیکریٹری جنرل نے اپنی آنکھوں سے تباہی دیکھی. عالمی برادری سے وسائل کی منصفانہ تقسیم کی پالیسی بنانے پر زور. کانفرنس میں ورلڈ بینک نے قدرتی آفات سے متاثرہ ممالک کے قرضوں کی ادائیگی مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا. آئی ایم ایف کے ساتھ وعدے پورے کریں گے. وزیر اعظم کی پریس کانفرنس میں ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات میں یقین دہانی. نئے اقتصادی جائزے اور فنڈز کے اجرا پر بات چیت. وزیر اعظم نے قرض پروگرام کے لیے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا. کہا فنڈز جلد جاری ہونے سے پاکستان سے معاشی استحکام اور عوامی ریلیف کے لیے کوششوں کو تقویت ملے گی. سودان کشتی حادثہ، کئی گھر اجاڑ گیا. لاپتہ افراد کی شناخت کے لیے کوششیں تیز. ایف آئی اے کو مزید 69 افراد کے خاندانوں کے ڈی این اے سیمپلز مل گئے. تعداد 167 ہو گئی. انسانی اسمگلروں کے خلاف گھیرا مزید تک. لاہور ریجن سے 17 ایجنٹس گرفتار. 54 مقدمات درج. ایف آئی اے نے اب تک رپورٹ وزارت داخلہ میں جمع کرائی. استحکام پاکستان پارٹی کا منشور بنانے کا مشن. پارٹی صدر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت منشور کمیٹی کا پہلا اجلاس. عامر کیانی، اسحاق خاکوانی، مراد راس اور دیگر کی شرکت. عبدالعلیم خان نے کہا پارٹی کا منشور پاکستانی عوام کی امنگوں کا ترجمان ہوگا. پاکستان سے نفرت، تشدد اور تقسیم کی سیاست کا خاتمہ کریں گے. مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز سے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال اور سینیٹر انوار الحق کاکڑ سمیت سیاسی رہنماؤں اور ارکان پارلیمنٹ کی ملاقات. کراچی میں ایس بی سی اے کے 3 افسران رنگے ہاتھوں گرفتار. بریلی تھانے میں بھتہ خوری اور دہشت گردی کے تحت مقدمہ درج. ایف آئی آر کے مطابق افسران نے زیر تعمیر پروجیکٹ سے 40 لاکھ روپے بھتہ مانگا. 5 لاکھ روپے وصول کر چکے تھے. باقی 35 لاکھ روپے لینے پہنچے تو دھر لیا گیا. پاکستان نے پہلی ایئر ٹیکسی کے سربراہ عمران اسلم کراچی ایئرپورٹ سے لاپتہ. ایئرپورٹ تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ درج. درخواست گزار کا کہنا ہے ایویشن انڈسٹری سے وابستہ عمران اسلم بدھ کی رات 10 بجے سے لاپتہ ہے. خدشہ ہے نامعلوم افراد لے گئے. ابوظہبی پورٹ گروپ کو کراچی پورٹ پر کنٹینر ٹرمینل کا انتظامی کنٹرول دے دیا گیا. گورنر سنگھ کامران ٹیسوری نے کراچی گیٹ وے ٹرمینل کا افتتاح کیا. ابوظہبی پورٹ گروپ 22 کروڑ کی سرمایہ کاری کرے گا. قصوہ فیکٹری نے نیا غلاف کعبہ تیار کر لیا. یکم محرم کو تبدیل کیا جائے گا. اس سے پہلے رس سے بچنے کے لیے غلاف کعبہ ہر سال 9 ذی الحج کو تبدیل کیا جاتا تھا جب عازمین حج میدان عرفات میں چلے جاتے. اور بڑی عید کی بڑی چھٹیاں. حکومت نے عید الاضحیٰ کی چھٹیوں میں اضافہ کر دیا. سرکاری چھٹی 28 جون سے 1 جولائی تک ہوگی. اتوار کی چھٹی ملا کر 5 چھٹیاں ملیں گی.